بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قومی اسمبلی تو تحلیل کر دی گئی اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد کا حشر تھا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، اس کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر خود فیصلہ کر لیں ویورز، کیونکہ یہاں پہ کوئی بات کر دی جائے تو پھر بہت بڑا اس کا ایشو بنا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو قانون اور آئین جو ہے وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے، آج انہوں نے کہا سویلین مارشل لا لگا ہوا ہے، تو وہ بات ان کی کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے اپوزیشن والوں کی، لیکن جو اصل میں سچویشن ہے، یہ کوئی آئینی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا اور اس کو سنبھالنا وہ ہر ایک کا بس کا کام نہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس کو کھولا ہے۔ یہ آئین کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے واضح طور پر، یہ جو 58 جس کا سہارا لیا ہے، 58 آرٹیکل 58 جس کے تحت اسمبلی توڑی گئی ہے، تحلیل کی گئی ہے، اس کی آگے سے وضاحت کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت جہاں وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کا مشورہ دینے کا اختیار دیا گیا ہے، وہاں یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے کہ صدر مملکت ایسے وزیر اعظم کا مشورہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن لیجئے، وہاں یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ صدر مملکت ایسے وزیر اعظم کا مشورہ قبول نہیں کرے گا جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہو یا منظور ہو چکی ہو، یا عدم اعتماد کے ریزولوشن کا نوٹس دیا جا چکا ہو، یا وزیر اعظم مستعفی ہو چکا ہو، یا کوئی اور وفاقی وزیر اعظم کی جگہ کام کر رہا ہو۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کر جو ہے وہ سنا دیا۔ یہ اس کا جو ایک آئین کے آرٹیکل کی آگے سے جو وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اڑایا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ جو مرضی کر رہے ہیں، جو بھی آنے والا حکمران ہوگا وہ بھی پھر آئین اور قانون کو اپنے گھر کی لانڈری سمجھے گا اور اقتدار کی کرسی پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں، عارف علوی نے، وزارہ ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر ہی، اب انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو بھی اور آؤٹ گوئنگ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف کو بھی الگ الگ، کیونکہ اب نگران وزیر اعظم کا تقرر ہونا ہے۔ تو نگران وزیر اعظم کے لیے آئین کے آرٹیکل 224 1A کے تحت یہ ضروری ہے کہ دو نام جو ہیں وہ ضروری ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے، یعنی کہ 224 1A کے تحت صدر اور نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وہ جو حکومت کا تحلیل کردہ اسمبلی کا وزیر اعظم ہو، عمران خان ہی ہے وہ، ظاہر ہے اب جب تک وہ نیا وزیر اعظم نہیں آتا تو آرٹیکل 224 کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ کام کرے گا، تو اس کو ہی کام کرنے پہ ابھی لکھا گیا ہے۔ تو 3 دن کے اندر ہے، اب وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے ایک نام جو ہے وہ صدر کو بھجوانا ہے، اور اگر اس نام پہ اتفاق ہو گیا دونوں کا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ معاملہ چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے، 4 اراکین اس میں سینٹ کے ہوں گے، 4 آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے ہوں گے، اور ان 8 اراکین کا جو تقرر ہے، 4 نام لیڈر آف دی اپوزیشن دیں گے، 4 نام وزیر اعظم دیں گے، اور 2 نام پھر یہ بھیجیں گے۔ یہ کمیٹی 8 رکنی ہوگی، جب 8 رکنی کمیٹی بن جائے گی، اسپیکر اس کو کانسٹیٹیوٹ کرے گا، تو پھر جو ہے وہ 2 نام، پھر 2 نام نگران وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم دے گا اور 2 نام جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر دے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف، انہوں نے نگران وزیر اعظم کی جو تقرری کا معاملہ ہے اس میں جو مشاورت ہے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ صدر مملکت نے خود آئینی خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ اس مشاورت کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ تو ایک ان کا موقف اپوزیشن کا سامنے آ گیا، یعنی کہ وہ اس خط کا جواب بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ صدر مملکت کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں اور آئین توڑا ہے، اور انہوں نے جو اپنا کردار ایک آئینی سربراہ کے طور پر ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا۔
تو پھر ایک یہ نیا کرائسس پیدا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگر یہ اتفاق نہیں ہوتا، اگر اتفاق نہیں ہوتا پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی، تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا 7 دن کے بعد، اور پھر الیکشن کمیشن جو 4 نام نگران وزیر اعظم کے ہوں گے یا اپوزیشن لیڈر کے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دے گا۔ اور میرے ذاتی خیال میں جو کل ایک انٹرویو ہوا ہے حکومت کی طرف سے امیدوار کے طور پہ، وہ صادق سنجرانی کا ہوا ہے، چیئرمین جو سینٹ ہیں صادق سنجرانی، ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو یہ پیشکش کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے اس کے بارے میں ابھی انہوں نے کچھ نہیں بازی کیا، لیکن حکومت کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے حکومتی امیدوار ہوں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آئین اور قانون سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ اب زیر بحث ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن بادی النظر میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔